کہ پہلا شوہر مر جائے اور بیوی کی کہیں اور شادی ہو جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلا شوہر میرا ماموں ہے تو اس کو جنت میں کون سی بیوی ملے گی؟ پہلا شوہر مر جائے تو جو آخری والا میاں ہوتا ہے نا وہی ملتا ہے، جس کے آخر میں عورت نکاح میں رہی ہو، ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہی اس کا اصل شوہر ہوتا ہے، تو جنت میں اسی کو ملے گی۔ اب اس چکر میں بہت سی خاتون اپنے شوہر کے مرنے کے بعد شادی نہیں کرتی کہ ہم نے شادی کر لی تو پرانے والے کے بجائے ہم کس کو ملیں گی؟ نئے والے کو، جبکہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے؟ پرانے والے کو۔ اس چکر میں وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی۔ ایک بات تو یہ خوب سمجھ لو کہ جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ابھی آپ کے دل میں پرانے والے کی محبت ہے، آپ کو نیا والا پسند نہیں آ رہا، تو یا تو یہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، اس کی حرکتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر پرانا والا ہی مل جائے گا، ظاہر ہے اللہ بغیر نکاح کے تھوڑی چھوڑے گا آپ کو۔ اور اگر یہ مل گیا تو آپ کو یہ ریپیئرنگ کے بعد ملے گا۔ ابھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام۔ دیکھو جب ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی بائک ہے، میں اپنی بائک کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں تو میں ایسے تھوڑی پکڑا دوں گا، سروس اسٹیشن لے کے جاؤں گا، دھلائی ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، ٹیوننگ ہوگی، سروس ہوگی، اس کے بعد دیکھنے میں جب 0 میٹر لگے گی پھر میں گفٹ دوں گا۔ ایسا ہی ہے نا، لوگ پرانے کپڑے اٹھا کے کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں کہ لوگ کتنا غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا پکڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عورت کو جو یہ نیا والا شوہر دے گا، یہ ایز اے گفٹ دے گا، تو اس کی پہلے ٹیوننگ ہوگی، سروس اسٹیشن پہ اس کی دھلائی ہوگی، اس کے جو چکن پاکس کے دھبے ہیں اور چیچک کے جو داغ دھبے ہیں، یہ سارے ان کی بھرائی ہوگی۔ سمجھتے ہو گٹکے کے جتنے نشانات تھے دانتوں سے دھو کے ختم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ریپیئرنگ کے بعد انشاءاللہ یہ خاتون کو اچھا لگے گا۔ تو اتنا اللہ اس کو ریپیئر کر کے بنا دیں گے کہ آپ کو پرانے والے کے بجائے اب کون سا اچھا لگنے لگے گا؟ یہ والا۔ تو یہ ٹینشن نہ لو کہ پرانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوشش کرو ایسا عمل کرو جنت میں چلی جاؤ، پھر جو ملے گا وہ بہت اچھا لگے گا۔ اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کو آج کل زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا کہ جنت میں چلے جائیں، پرانے اور نئے والے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میری عمر 23 سال ہے، گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے انسان کی، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر پھر بھی جنت میں اچھا نہیں لگ رہا تو اللہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا نکاح اس سے ختم کر کے ادھر کرا دیتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ ہمیں شریعت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر والے شوہر کو ملے گی، لیکن اس بارے میں شریعت خاموش ہے کہ اگر عورت کی چاہت نہیں ہوگی، عورت کی چاہت ہوگی مجھے وہ والا ملے، تو اس سے شریعت خاموش ہے۔ ہمیں اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چاہت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ جنت چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ پرانا والا کسی خاتون کو اسپیشل آفر ہو، اس کے لیے خصوصی پیکج ہو، ٹھیک ہے نا، کہ سب کو نیا والا ملے گا لیکن تمہیں کیا دے دیا جائے گا؟ وہ پرانا والا۔ اچھا، خواتین کو پرانا والا مرنے کے بعد ہی اچھا لگتا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پرانا والا کب اچھا لگتا ہے؟ وہ مرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا عورت کو، اسی ٹینشن میں تو مر گیا ہوتا ہے، پھر مرنے کے بعد کہہ رہی ہوتی کتنے اچھے تھے۔ تو بھائی اب جو ہے اس کو اچھا سمجھو، کیونکہ لعاب تھوک لگانے سے نظر بڑھتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ سنت تو نہیں ہے بھائی آنکھوں میں، بھائی یوٹیوب پہ کسی حکیم ڈاکٹر کو سننے کے بعد اپنے کلینک کا جو ڈاکٹر ہے اسے پہلے پوچھ لیا کرو۔ مجھے نہیں پتا بھائی، میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تھوک لگانے سے بینائی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے، لیکن میڈیکلی ڈاکٹروں نے سے کبھی ہم نے سنی نہیں ہے یہ بات کہ کوئی تھوک لگانے سے بینائی بڑھتی ہے۔ اچھے بھلے سیدھے سادے دیکھو، صحت اچھی ہوگی تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ صبح اٹھ کے جاگنگ کیا کرو، کم کھایا کرو اور خوش رہا کرو، ٹائم پہ سو جایا کرو، تو تھوک لگانے کی ضرورت رہے گی نہیں، ویسے ہی فٹ فاٹ رہو۔ مردوں کا چوٹی پونی باندھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، اگر لمبے بال ہیں تو پیچھے کی طرف وہ پونی باندھ سکتا ہے۔ مجھے اگر زیادہ شادیاں اتنی ضروری ہے تو باقی علماء اس پر باقاعدہ طریقے سے بیان نہیں کرتے۔ دوسرا، اگر 15 سال میں شادی ضروری ہوتی، دیندار علماء حضرات کے گھرانوں میں اس کے رواج بھی ہوتا، مگر آج دینی طلبہ دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے اور کامیابی اور خوب دین کا کام بھی لیتے ہیں۔ بہت لمبا سوال ہے، خلاصہ یہی ہے کہ آپ جلدی شادی کی بات کرتے ہو، 4 شادیوں کی بات کرتے ہو، دوسرے علماء بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو میں بات کر رہا ہوں تو صحیح بات کر رہا ہوں نا، تو دوسرے علماء نہیں کر رہے تو ان سے پوچھو کہ یہ اکیلا بیچارہ کیوں کر رہا ہے، اس پہ اتنا بوجھ مت ڈالو، آپ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے علماء مخالفت نہیں کرتے، اگر مخالفت کر رہے ہوتے سارے علماء، میں اکیلا بات کر رہا ہوتا، پھر آپ کہتے آپ جمہور کے خلاف جا رہے ہو، ایک اکیلے آپ ہی دنیا میں برحق ہو، باقی سارے غلط ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ علماء بات نہیں کرتے لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اب وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کیسے کریں، آپ خود ایک بیوی ہو، دوسری جب نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا نا۔ اب وہ دوسری کرنے کے لیے بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں، بچے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، محلے والے کھڑے، تو پھر ٹینشن اتنی ہے، وہ کہتے ہیں یار اب اس مہنگائی میں بجلی کا بل دیں یا 2 شادیاں کریں ہم۔ تو اب جب وہ خود نہیں کر رہے تو پھر وہ بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ بول دیتے ہیں جی ان سے جا کے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو مخالفت نہیں کرتے علماء الحمدللہ، ہاں اتنی مضبوط طریقے سے دعوت نہیں دیتے۔ باقی دیر سے شادیوں کا بھی رواج ہمارے یہاں غیر مسلموں سے آیا ہے، جب ایک چیز کا رواج آ گیا تو پھر ہم نے اس کے لیے نقطے بھی تلاش کر لیے، ورنہ مسلمان کلچر میں ایسا نہیں تھا دیر سے نکاح۔